خواتین میری دشمن بنی ہوئی ہیں کہ ہمارا کام بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. وہ مجھے یہ تانے دیتی ہیں فیس بک, یوٹیوب. اللہ کی قسم میں خواتین کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ, مجھے عورتوں پہ ترس آتا ہے کہ ان کو غلط پٹیاں پڑھا کے ان کی صحت بھی برباد کی جا رہی ہے اور ان کی خوشیوں کو بھی آگ لگائی جا رہی ہے. دیکھو جیسے بچہ اسکول میں محنت نہ کرے, ماں باپ محنت کرواتے ہیں, دوسرا ان کو کہہ رہا ہو کہ بیٹا دیکھو تمہارے ماں باپ نے ٹینشن دی ہوئی ہے, تمہیں محنت کرو, تم جاؤ کرکٹ کھیلو, بنٹے کھیلو, ویڈیو گیم کھیلو. تو بچے کو کس کی بات اچھی لگے گی؟ جو ویڈیو گیم کھیلنے کی بات کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کرکٹ کھیلو. لیکن جو والدین ہوں گے نا, جو خیر خواہ ہوں گے, وہ اس سے محنت کروا رہے ہیں. وہ اس لیے کروا رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس میں وقتی فائدہ ہے, فیوچر تباہ. تو جو خیر خواہ ہوتا ہے نا, وہ محنت کرواتا ہے آپ سے, وہ آپ کا فیوچر سامنے رکھ کے بات کرے گا. اور یہ جو میں خواتین کو کہتا ہوں نا کہ نسل بڑھاؤ, اس میں صرف فیوچر نہیں, خواتین کا پریزنٹ بھی بہتر ہوگا, حال بھی اچھا ہوگا, صحت اچھی ہوگی. اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ, بچے پیدا کرنے والی عورتیں کمزور نہیں ہوتی, حمل روکنے والی عورتوں کی صحت برباد ہوتی ہے. کیونکہ نیچر کے خلاف جب آپ چلیں گے تو صحت اچھی ہو ہی نہیں سکتی. میں اس کے حوالے ابھی میں نے دفعہ بیان کیا تھا, لوگوں نے کہا یہ پتہ نہیں مولوی بن کے ہر فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے, دمبے کی چربی کھاؤ فلانی کا. بھائی میں ٹانگ اس لیے اڑاتا ہوں کہ جس چیز میں آپ کو گائیڈنس ملنی چاہیے تھی, جو ڈاکٹروں ہی کی رائے ہے, جو میری نہیں ہے, میرے پاس میڈیا ہے نا, تو اگر مجھے کوئی میڈیکل رپورٹ جو اوتھینٹک ہوگی, اچھی ملے گی, تو میں اپنی میڈیا کو استعمال کر کے آپ کو خیر کی بات اگر بتا دوں تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دمبے کی چربی کھاؤ میرے بھائی ٹھیک ہے نا. چینی سے جو فیٹ پیدا ہوتا ہے نا, وہ زہر ہے. چینی تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, چائے میں بھی چینی گھول گھول کے پی رہے ہیں, بچوں کو بھی چینی کھلا رہے ہیں, وہ زہر ہے. اور جو قدرت نے پیدا کی تمہارے لیے چربی, جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے چربی کو حرام کر دیا تھا. اچھی چیز سزا کے طور پر حرام کی جاتی ہے, صحت کے لیے مفید, صحت کے لیے نقصان دہ چیز حرام نہیں کی جاتی. اللہ کہتے ہیں ان کی برے اعمال تھے کہ جس کی وجہ سے اتنا غضب آیا, ہم نے کہا چربی پر پابندی اب نہیں کھاؤ گے. اگر اللہ کہتے ہیں ڈالڈا پہ پابندی ہے, آئل جو آج کل آ رہے ہیں ان پہ پابندی ہے, تو یوں کہتے ہیں زبردست یار, ویسے تو چھوٹ نہیں رہا تھا, اب اللہ کے کہنے سے چھوڑ دیں گے. اچھی چیزوں پہ پابندی لگتی ہے. یہ جو دمبے کے پیچھے اللہ نے چکی لگا دی ہے, اتنا بڑا گھی کا ڈبہ لگا دیا ہے, یہ ساری زندگی گھی کا ڈبہ اٹھائے اٹھائے گھومتا ہے. اس لیے نہیں کہ اس سے صابن بنایا جائے صحیح ہے نا, یہ اس لیے کہ جو اندر گوشت ہے اس کو باہر سے گھی خرید کے اس کو مت تلو. اللہ نے کہہ دیا کہ اندر جو گوشت نکلے گا وہ اسی گھی میں پکاؤ اور رج کے کھاؤ. مزہ نہ آئے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. اور مجھے تو اس تقریر کے ایک دھیلا بھی نہیں ملتا, ملامتیں ملتی ہیں. یہ مولویوں نے 500 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں, مولوی باولے ہو گئے ہیں, ان کو مجھے کیا آپ کی اولاد کم و زیادہ ہو میرے بھائی. تو اس لیے میں اس میں اتنا حساس ہوں کہ علماء بھی اس رو میں کیا کر رہے ہیں, بہہ گئے ہیں. ایک مہم چلائی گئی ہے نا, عورتوں کی صحت 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 صحت, جلدی اتنے بچے. وہ ایک بول فلم آئی تھی, بول فلم, اس کے میں نے ڈائلاگ سنائے تھے, میں نے وہ فلم نہیں دیکھی ہے, اس کے چند مجھے کسی نے وہ کلپ دکھائے ہیں کہ بھئی یہ بہت لوگوں کے نا ایک منفی وہ سوچ پیدا کر رہی ہے. تو یہ کلپ مجھے اس لیے سے دکھایا کہ میں اس پر کیا کروں. وہ ایک دو کلپ جو ہے نا کہ کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو, اس ٹائپ کے ایک دو کلپ, اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک عورت کے 12واں بچہ پیدا ہو رہا ہے اور مولانا صاحب مزے اڑا رہے ہیں باہر جا کے طوائفوں میں, دل بلا رہے ہیں لیڈیز کے کون سا 12واں بچہ, اور وہ عورت بیچاری یوں کر کے پڑی ہوئی ہے. ہاں, تو اب اس سے جو میسج جا رہا ہے وہ میسج یہ جا رہا ہے کہ اس مولوی نے اپنی بیوی کا بیڑا غرق کر دیا. اوریجنل میں ان عورتوں کو دیکھو جن کے 12واں بچہ پیدا ہوا ہے, اوریجنل میں دیکھو, فلم میں نہیں. اوریجنل میں ان عورتوں کو دیکھو جن کے 12واں پیدا ہوا ہے, اور ان کو دیکھو جنہوں نے 6 کے بعد بریک لگائی ہے. جو 12واں پیدا کیا ہے نا, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میں کہ وہ آپ کو اس 6 والی سے زیادہ جوان نظر آئے گی. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے, وہ میں بتاتا ہوں, پھر ڈاکٹروں کے حوالے دوں گا میں آپ کو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, کیونکہ یہ مجھے تانا دیتے ہیں نا, پتہ نہیں یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانکی ہو رہا ہے. میں ڈاکٹروں کے حوالے دوں گا. آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, جن عورتوں کے بچے زیادہ ہیں نا, وہ زیادہ ایج کی لگتی نہیں ہے. وہ وجہ اس کی پتہ ہے کیا ہے,
دیکھو جب ہماری انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے، جب ہماری انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے تو اس سے ہم کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے. کمزور ایک صورت میں ہوتے ہیں کہ یوٹیلائز ہو، خرچ ہو اور ریکوری نہ ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. خون دینے والے لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو بلڈ نہیں دیتے، جمع کر کے رکھتے ہیں کہ میرے کام آئے گا. ایکسرسائز کرنے والے آدمی کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے، وہ کیا کمزور ہو جاتا ہے؟ جم جانے والا زیادہ صحت مند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی انرجی کیا ہو رہی ہے؟ یوٹیلائز ہو رہی ہے. کمزور جب ہوگا جب جم جا کے ڈنٹ تو پیل رہا ہے مگر اس کی ریکوری، خوراک نہیں پوری مل رہی اور آرام نہیں مل رہا اس کو. جاگنگ کرنے والا دوسروں سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، زیادہ عرصے زندہ رہتا ہے، دیر سے بوڑھا ہوگا، بشرطے کہ جاگنگ کرنے کے بعد ناشتہ ٹائٹ کرے وہ. کیونکہ اگر انرجی یوٹیلائز ہو رہی ہے، ریکوری نہیں ہو رہی، پھر تو ساری انرجی ختم ہونا شروع، پھر تو مر جائے گا نا جلدی. ارے کیسے سمجھاؤں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ یعنی جو جس فطرت نے آپ کا جس عضو کے ذمے جو کام لگائے، ہاتھوں کے ذمے کیا کام ہے؟ وزن اٹھانا. اگر آپ وزن اٹھاتے رہیں گے ہاتھ مضبوط رہے گا، بشرطے کہ کھاتے بھی رہیں اسی طریقے سے. کنویں میں پانی اگر نکلے گا تو تازہ رہے گا پانی، بشرطے کہ نیا پانی آتا رہے. اگر پانی رہ جائے گا نا اندر، نکالا نہیں کہ نکالنے سے ختم نہ ہو جائے، تو وہ پانی سڑ جائے گا. انسان کا بلڈ بھی ایسا ہی ہے. آپ ہجامہ پراپرلی کرواتے رہتے ہیں یا بلڈ دیتے رہتے ہیں مریضوں کو. میرا ایک شاگرد ہے 35 سال کا ہے، آپ کو 25 سال کا لگے گا. کیوں؟ ہر تھوڑے دن بعد بلڈ دے رہا ہوتا ہے، خون دے رہا ہوتا ہے جا کے، تو وہ زیادہ اچھی صحت رہتی ہے. نقصان جب ہوتا ہے کہ جب ریکوری نہ ہو. تو یاد رکھو خواتین کو، جو میں تھوڑی سی حیا کے خلاف باتیں کروں گا لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ میڈیا تو حیا کے خلاف باتیں کر کے پروپیگنڈا کر دیتا ہے. ہم اس کو اگر صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں کریں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گی بات. خواتین کو جو ہر مہینے خون آتا ہے نا، بلڈ آتا ہے، جب عورت کو پریگننسی ہوتی ہے تو یہ بلڈ کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے. میں نے خود ایک ڈاکٹر سے براہ راست سنا ہے کہ اس جو بلیڈنگ ہوتی ہے نا عورت کو ہر مہینے، اس میں عورت کی انرجی زیادہ سرو ہوتی ہے، پریگننسی میں اتنی زیادہ سرو، بولو بھائی، نہیں. اب ڈاکٹر یہ تو بتاتے ہیں کہ جب عورت کو حمل ٹھہر گیا تو اس کو یہ بھی چاہیے، تو اس کو کیونکہ وہ بھائی ذہنی بچے کی تعمیر میں اس کو پروٹین چاہیے، اس کو آئرن چاہیے، تو یہ نہیں بتاتے کہ اگر وہ بچہ اس کے حمل نہیں ٹھہرے گا تو یہ انرجی ساری کیا ہو جائے گی؟ حیض کا خون بن کے ضائع ہو جائے گی، اور اس میں زیادہ ضائع ہوتی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو پریگننسی کے دوران عورت کی صحت پہلے سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. یہ جو متلی آنا یا اس قسم کی چیزیں ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں، اندرونی طور پر وہ زیادہ صحت مند ہو جاتی ہے بنسبت پریگننسی کے بغیر. بچے کی جب ولادت ہوتی ہے اور جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں جیسے ہم کمپیوٹر کو جا کے ریفریش کرتے ہیں نا، تو سارے وائرس، بعض دفعہ کمپیوٹر کا کوئی حل نہیں ہوتا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو لوگ کہتے ہیں ری اسٹارٹ کرو یار اس کو، کہتے ہیں نا. تو ری اسٹارٹ جب کرتے ہیں تو کمپیوٹر اپنی سیٹنگ سیدھی لا کے دوبارہ سے نیا ہو جاتا ہے. بالکل یہی حال ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اتنی زیادہ عورت کے جسم سے انرجی خارج ہوتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے. جب وہ نفاس کا خون بند ہوتا ہے، جب عورت دوبارہ پھر بچے کو فیڈ بھی کراتی ہیں، جو کھا رہی ہیں وہ فیڈ بن کے نکل رہا ہے، اس سے جب دوبارہ کھانا شروع کرتی ہے نا تو پورا خون نیا ہو جاتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ عورت اب وہ نہیں رہی ہے، اب دوسری بالکل وہ چینج ہو گئی ہے وہ. یہ بھی میں ڈاکٹروں کی تحقیق بتا رہا ہوں، یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. شادی شدہ لوگوں سے پوچھ لو جا کے کہ ولادت کے بعد جب دوبارہ عورت کی صحت بحال ہوتی ہے نا، ولادت میں وقتی طور پر کمزوری ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جب جاگنگ کر کے آتے ہیں تو اس وقت تو آپ تھک کے چور ہو چکے ہوتے. اب آپ نے 5 کلومیٹر دوڑ لگائی اور تھک کے چور ہو گئے، ہاں ہاں ہو کر رہے اور ویسے نیچے پڑ گئے. اس وقت ویڈیو بنا کے کوئی دکھائے کہ یہ ہوتا ہے جاگنگ کرنے سے، یہ ہوتا ہے جاگنگ کرنے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے 12واں بچہ پیدا ہو رہا ہے اور بول فلم والوں نے ویڈیو بنا کے ڈال دی، یہ ہوتا ہے حال. ارے یہ تو ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑے دن کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد یہ پہلے سے زیادہ نسوانی حسن بھی پیدا ہوگا، اس میں دوبارہ جوان ہو جائے گی، بشرطے کہ خوراک کیا ہو،
لہذا جو کمبخت بے شرم لوگ اپنی بیوی کو کھلانے میں وہ کرتے ہیں نا کنجوسی, ان کو اولاد پیدا کرنے کا کوئی حق میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. یہ واقعی ٹھیک ہے, کھلانا پڑے گا آپ کو اور اللہ دے گا آپ کو, کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا. اگر کوئی مرد بیوی کو نہیں کھلا رہا ان حالت میں تو وہ کنجوس ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھلانا پڑے گا, آپ کے باپ کو بھی کھلانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ اچھی ہو جاتی. تبھی آپ دیکھیں کہ ہماری دادیاں, میری دادی کی 13 سال میں شادی ہوئی تھی, 80 سال کے بعد انہوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ میں 81 کی ہوئی ہوں. بس وہ 80 مانتی تھیں, 80 سے زیادہ ان کو 80 سے زیادہ نہیں. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ 10 سال ہو گئے دادی آپ کو, ہم 80 کی ہیں. نہ اس زمانے میں کوئی ہاسپٹل تھے, نہ اس زمانے میں کوئی آئرن کے کیپسول دریافت ہوئے تھے, نہ کیلشیم کی گولیاں دریافت ہوئی تھیں. گڑ پیتی تھی ہماری دادی, بتاتی تھی. ہم بہت مالدار تھیں ہماری دادی. ہم لوگ ددیال ننیال ہندوستان میں بہت زیادہ اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا, تو کھاتی تھیں. اور یہ نہیں کہ کوئی آرٹیفیشل چیزیں, وہ بتاتی ہم گنے کے جوس جب رس نکلتا تھا نا چینی بننے کے لیے, تو گنے کے ڈونگے لے کے کیا کرتے تھے, جوس کے پی جاتے تھے. 80 سال کی عمر میں, 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور وہ بھی اگر تھوڑا سا صحت کا خیال کر لیتی تو 90 سال میں بھی ان کا جانے کا پروگرام الحمدللہ نہیں تھا, کیونکہ وہ ان کو بلڈ پریشر ہو گیا تھا تو کیئر ہی نہیں کرتی تھیں. سب پھوڑ رہی ہیں, نمک بھی کھا رہی ہیں, اور پھر برین ہیمریج ہو گیا اور انتقال ہو گیا. تو جتنے بھی تھے, نانی ہماری ایسے ہی, ان کو اللہ نے بہت اولاد دی, وہ بھی 90 سال تک اور سب کچھ کھاتی تھیں. ابھی میں مل کر آیا ہوں, ہماری نانی کی ایک رشتے میں بہن لگتی ہیں, وہ نانی ہوئی ہماری, لاہور مل کر آیا ہوں میں ان سے. ان کی عمر بھی ماشاءاللہ 85-90 تک پہنچ چکی ہے, اور دھڑا دھڑ بچے ہیں ان کے, اللہ نے خوب اولاد سے نوازا. لیکن ماشاءاللہ زندگی, میں گیا تو پراٹھا کھا رہی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ پراٹھا آج کل جوانوں کے ہضم نہیں ہو رہا. اب ان کے جو بیٹے تھے نا مجھے کہنے لگے یار ان کو سمجھاؤ اب پراٹھا تو نہ کھائیں یار اس عمر میں. تو انہوں نے کہا بیٹا بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے, پراٹھے کے بغیر مزہ نہیں ہے. تو بد پرہیزی کر کے یار 90 سال نکال لیے انہوں نے, اور آپ یہ باتیں کر رہے ہو کہ جناب یہ تو یہ نیچرل نہیں ہے. حمل روکنا, عورت کا پریگنینسی کے عمل سے گزرنا اور بچہ پیدا کرنا یہ نیچرل ہے. نہیں آ رہی بات میرے خیال. ہاں کوئی عورت اگر واقعتاً کمزور ہے, تو جیسے کوئی اگر واقعتاً کمزور ہو تو ہم اسے جم جانے سے منع کر دیتے ہیں کہ یار ابھی تمہاری پسلیاں میں بالکل بھی گوشت نہیں ہے, تم نے اگر جاگنگ کی تو بالکل کیا ہو جاؤ گے. ارے بولنے میں پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے. بھائی بعض کیس ایسے آتے ہیں میرے سامنے. اب ہمارے جامعہ میں ایک طالب علم ہے, غیبت اس لیے نہیں کہ آپ لوگ جانتے نہیں, وہ ایسا باریک ہے, بالکل باریک نا. مجھے کہہ رہا تھا میں صبح صبح جاگنگ کروں گا. میں نے کہا آپ جس جاگنگ کی نا تو صرف کرتا اور شلوار رہ جائے گا. آپ نے اگر جاگنگ کی تو صرف کرتا اور شلوار رہ جائے گا, صرف کرتا اور شلوار رہ جائے گا. آپ جاگنگ نہ کرو, کیونکہ وہ انرجی یوٹیلائز ہوگی, پھر کھاؤ گے لگے گا. لیکن ایسے نہیں لگتا کہ ادھر کھایا ادھر گوشت پیدا ہو گیا, وہ لگنے میں کہیں انا للہ ہی نہ ہو جائے. صحیح ہے نا. تو کچھ یوٹیلائز ہونے کے لیے بھی تو کچھ فیٹ ہونا چاہیے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں جاگنگ وہ کرے جس میں پہلے سے تھوڑی سی چربی ہو, وہ گھلے گی تو پھر آپ کھاؤ گے تو ریکوری ہوگی. وہ گھلنے کے لیے چربی نہیں ہے تو ڈائریکٹ, اور ماس بھی نہیں ہے تو پھر گھلے گا کیا, پھر تو مر جائے گا بھائی تو. وہ ہمارے ایک دوست تھے بہاری, باتوں میں ماشاءاللہ بڑے تیز ہوتے ہیں, یہاں بھی بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ. وہ بھی ایسے ہی باریک تھے نا, گوشت نہیں تھا. تو ایک دن بائک سے نیچے گرے اور کئی چوٹیں لگی ان کو. تو میں نے ان سے کہا یار اتنا گرے نہیں جتنے چوٹیں لگیں. کہہ رہے ہیں اصل میں لوگ گرتے ہیں تو پہلے چربی پہ چوٹ لگتی ہے, پھر اندر سے گوشت تک پہنچتی ہے, پھر ہڈی پر آتی ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. ہمارے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی عورت واقعتاً اتنی کمزور ہے, جیسے کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں, جیسے کہ نوجوان لڑکے زیادہ تر تو جم جاتے ہیں, زیادہ تر تو جاگنگ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ہاں 100 میں کوئی 1-2 ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی کمزور ہوتے ہیں. تو اگر کوئی عورت واقعتاً اتنی کمزور ہے, پھر حمل روکنا جائز بھی ہے. جائز تو ہے, یعنی مناسب بھی ہے. پھر اس کو یہ مشورہ دیا جائے گا بھائی پہلے کیا ہونی چاہیے, بیگم کی صحت اس قابل ہو کہ وہ حمل کا تحمل کرے.